اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں الطاف ملک. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد الطاف ملک. ابھی تھوڑی چند سیکنڈ پہلے آپ محمد بن مرسل اور موید بن عبداللہ المطہر سعودی عرب کے وہ نوجوان دوست جن کو کزن بھی کہا جا رہا ہے اور جن کے بارے میں میڈیا نے اسپیشلی پاکستانی میڈیا نے وہ ادھر مچایا اور اتنا جھوٹ بولا جس کا بس آپ لوگ تصور ہی کر سکتے ہیں. یہ دونوں نوجوان جن کی ویڈیو مجھے ملی ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کی اوریجنل ہے یا نہیں ہے. بہرحال میں نے یہ ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے. میں نے سعودی عرب کا نیوز اور میڈیا دونوں کو چھان مارا ہے مگر مجھے ان دونوں کے بارے میں سعودی میڈیا اخبارات یا میڈیا سے کوئی ایک خبر بھی نہیں ملی کیونکہ سعودی میڈیا یا سعودی عرب میں قتل جیسے جو سزائیں دی جاتی ہیں یہ ان کا معمول ہے. اور پھر وہاں پہ سعودی عرب میں جو سپریم کورٹ یا اپیلیٹ کورٹ یا شریعت کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آتا ہے اس کو نہ صرف میڈیا نہیں لیتا بلکہ وہاں پہ لوگ بھی اس کو نہیں اچھال سکتے کیونکہ آئے دن سعودی عرب میں یہ سزائیں ہوتی رہتی ہیں. آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ عرب نیوز سعودی عرب کا بہت بڑا اخبار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی گزٹ یہ دو اخبار میں نے ای پیپر سے ڈھونڈے ہیں اور یہ 21 میں 20 اور 23 کے ہیں یعنی 20 کو اس کو سزا ہوئی تھی تو 21 کو یہ اخبار میں نے ٹوٹل کا ٹوٹل دیکھا ہے. سعودی گزٹ دیکھا ہے. اس کے علاوہ جہاں مجھے کسی بھی جگہ مرسل یا محمد بن مرسل اور موید بن عبداللہ المطہر کے بارے میں کوئی نیوز نہیں ملی. اس کے علاوہ پھر میں نے یوٹیوبر یہاں کے ٹاپ یوٹیوبر جو ہیں جی وہ 10 ملین اس کے فالوور ہیں کناتا سعود کے ان کی 377 ویڈیوز اس میں ہیں. احمد شو ہے ان کی 4.35 ملین فالوور ہیں اور 1.6 کے ویڈیوز ہیں. فارس صاحب ہیں ان کی 1.6 ملین فالوور ہیں اور 168 ویڈیوز ہیں. یعنی سوشل میڈیا پہ کسی بھی جگہ پہ کوئی چھوٹا سا کلپ بھی اپلوڈ نہیں ہوا سعودی عرب میں مگر پاکستانیوں نے کمال یہ کر دیا کہ اتنا اس کو جذباتی کیس بنا دیا کہ میرے جیسے شریف آدمی کو بھی بار بار یہ دیکھنا پڑا کہ یہ کیا ظلم ہوا ہے. تو حقیقت جو سامنے آئی ہے وہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ محمد بن مرسل جو 22 سال کی عمر کا تھا یہ موید بن عبداللہ المطہری یہ شاہی خاندان سے ہیں اور نجران میں رہائش پذیر ہیں. یہ محمد بن مرسل ان کے ہاں ڈرائیور تھا. اس کو یمن کے یہ رہنے والے ہیں. ہو سکتا ہے ان کی فیملی یہاں پہ شفٹ ہو گئی ہو. ابھی تک اس سلسلے میں سعودی میڈیا یا باہر کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے جہاں سے یہ مکمل ان کا حال احوال لیا جا سکے. باقی جو کہتے ہیں جو بچہ کیسے قتل ہوا یعنی موید بن عبداللہ المطہر کو اس نے کچھ کا خیال ہے کہ قرضہ لیا تھا اور اس پہ ان دونوں کی لڑائی ہو گئی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موید بن عبداللہ نے گاڑی لی تھی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں اس کو غصہ آیا اور پھر ان دونوں نے یعنی اس لڑکے سے گاڑی لگی ہوگی اور اس نے پوچھ گچھ کی تو اس نے اس کو قتل کر دیا. پہلے چھرے مارے اور اس کے بعد گولی مار کر وہاں سے یہ محمد بن مرسل فرار ہو گیا.
یوں لڑائی بڑھی اور یہ قتل ہو گیا تھا، اور قتل کی وجہ سے یہ فرار ہونے کے بعد سعودی پولیس اسے ڈھونڈتی رہے، کیونکہ یہ اس کا جو معید ہے اس کا تعلق شاہی خاندان سے تھا، کافی امیر لوگ تھے نجران کے، تو پولیس پر دباؤ بڑھایا گیا اور ان کو ٹریس کیا گیا اور یہ لڑکا گرفتار ہو گیا۔ گرفتار ہونے کے بعد اس پر مقدمہ چلا، اور مقدمہ چلنے کے بعد اس کو باقاعدہ اپنی جو صفائی ہے وہ بیان کرنے کے لیے اس کو مکمل سہولتیں مہیا کی گئی، اس لیے کورٹ سے اس کو اپیلیٹ کورٹ سے اس کو سزا ہوئی، پھر سپریم کورٹ نے اس کی سزا بحال رکھی، پھر شریعت کورٹ میں بھی اس کی سزا بحال رکھی گئی، پھر شرعی فرمان جاری کیا گیا اور اسے قتل کی سزا دی گئی۔ باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ویڈیو میں بھی اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ محمد بن مرسل کی فیملی جو گئی ہوئی ہے وہ لوگوں کی میٹیں کر رہے ہیں، وہاں پہ قصیدے پڑھے جا رہے ہیں اور معافی نامہ لکھا جا رہا ہے، دیکھتے ہوئے بات ہو رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ جو کچھ لوگوں کے یا سعودی عرب کے میڈیا سے یہ لوگوں نے اٹھا کے ان کو ڈالا اور پھر جذباتی پن کے لیے یعنی یہ اس کو اس قتل کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے۔ البتہ المطہری کے کچھ رشتہ داروں کی طرف سے جیل میں جب محمد بن مرسل گرفتار ہو گیا اور وہ جیل میں تھا تو المطہری کے رشتہ داروں کی طرف سے کوشش کی گئی تھی یا احتجاج جس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ دباؤ بڑھانے کے لیے کر رہے تھے، اور ان کے رشتہ داروں نے آپ یہ دیکھیں کہ آپ تو کہتے ہیں وہ معافی نہیں دے رہے تھے، ان کو پیسے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ المطہری کے رشتہ داروں کی طرف سے مرسل کو جیل سیل میں ہراساں کیا گیا، اس کو زخمی کر دیا گیا، اس کو چاقو مارا گیا اور اس پر جیل میں تشدد کیا گیا۔ ویڈیو جیسی ریلیز ہوئی بلکہ مرسل پہ یہ الزام بھی لگایا گیا کہ وہ سعودی عرب میں جاسوسی کر رہا تھا، اور اس کو جاسوسی کے الزام میں بھی گرفتار کرانے کی کوشش کی گئی۔ یہ شاہی خاندان خاصا اثر رسوخ والا ہے اور اس سے خاندان کے لوگ کوشش کر رہے تھے کہ مرسل کو کسی طرح سزا دی جائے۔ پھر یوں ہوا کہ جو ہمارے میڈیا نے دکھایا کہ جناب مرسل یہ کر رہا ہے، مرسل وہ کر رہا ہے، مرسل کے خاندان والے لوگ ان سے معافی مانگنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، یہ جو ویڈیوز ہیں یہ ساری کی ساری جیلی اور فیک ہیں۔ ایک ویب سائٹ نے بتایا ہے کہ اس کی جب اس پہ تشدد کیا گیا جیل کے اندر مرسل پہ تو ایک ویڈیو چھوٹی سی ریلیز ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے سوشل میڈیا پہ اسپیشلی سعودی عرب میں کوئی ایسی ویڈیو نہیں آئی جس سے یہ لگے کہ یہ جو معافی مانگ رہے ہیں، معافی ترافی کے لیے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، یہ کپڑے اتار رہے ہیں۔ یہ سعودی عرب کا کلچر ہے، وہاں ہو سکتا ہے کسی اور سلسلے میں یہ کٹ کیا گیا ہو اور اس کی ویڈیوز پکڑ کے، چونکہ ہم جھوٹ بولنے میں ماہر ہیں پاکستانی پہ، کوئی پابندی نہیں ہوتی، یہاں کچھ پوچھا نہیں جاتا، جس کا جو دل کرتا ہے وہ جھوٹ بول دیتا ہے۔ البتہ محمد بن مرسل کی جو والدہ ہے اس کو آخر میں لایا گیا تھا اور انتہائی جذباتی منظر تھا، دیکھ کے ہر بندے کا دل پسٹ جاتا ہے، مگر وہ جن کا بچہ گیا تھا، ظاہر ہے سعودی عرب میں کسی کو معافی نہیں دی جاتی، وہاں یہ قتل جیسا جرم جو ہے اسے تو کسی صورت میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی بھی معاشرہ جہاں وہ قتل کرے وہ امیر ہو دندناتا پھرے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم اگر اس چوری کے کیس میں میری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ جس نبی کا ہم لوگ کلمہ کرتے ہیں اور جس نبی کا شریعت سعودی عرب میں نافذ ہے،
میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دوں کہ میرا بیٹا سعودی عرب میں گیا ہے، اس نے یعنی اپنے گھر کو لاک نہیں لگایا. ہم بڑے پریشان تھے، جہاں وہ رہ رہا تھا اکیلا رہ رہا تھا، اندر کمپیوٹر پڑے ہوئے تھے، اس سے کپڑے ہوتے تھے، پیسے ہوتے تھے. اس سے کمرے کا لاک جب اس نے لیا تو وہ ٹوٹا ہوا تھا، وہ اس کو بنوا سکتا تھا، مگر 2 مہینے ہم شور کرتے رہے بیٹا اس کو لاک لگاؤ. وہ اس نے ہمیں یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ میں پاکستان میں نہیں سعودی عرب میں ہوں. CCTV کیمرے بھی لگے ہوئے تھے، مگر میں قربان جاؤں میں خود بھی سعودی عرب میں جا چکا ہوں. اور سن 13 میں جب یہ ہر جمعے کے بعد یا غالباً جمعے سے پہلے ہے، جو مجرموں کو متعلقہ شہر میں لے آتے ہیں اور وہیں پہ سزا دے دی جاتی ہے. جذباتی مناظر جو ہمیں دکھائے گئے، جو ہمیں بتایا گیا، وہ بالکل جھوٹ پر مبنی تھا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ لوگوں نے کہاں سے لیا، کیسے لیا. میں نے ان کو اکٹھا کر کے آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جھوٹ تھا. البتہ جو اس کی والدہ کو لایا گیا وہ ویڈیو صحیح اصلی ہے. یہاں تو محمد بن مرسل کی جو قبر دکھائی گئی ہے وہ بھی 2 سے 3 قبریں دکھائی گئی ہیں. یہ ویڈیو میں نے بنا تو دی ہے. بہرحال یہ اصل مدعا یہ تھا کہ محمد بن مرسل سے قتل ہوا تھا. یہ ان کا ملازم تھا، جس بچے کو قتل کیا مید بن عبداللہ المتحد، ان کے یہاں یہ ملازم تھا. یمنی ہے یہ بچہ، اور ظاہر جب آخری وقت آ جاتا ہے تو ان جذبات کے ساتھ ہر کسی نے جانا ہوتا ہے. اور سعودی عرب میں شریعت کو دیکھا جاتا ہے، یہ جذباتی مناظر کو نہیں دیکھا جاتا. ایسی ہی سزائیں پہلے کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے باہر جمعے کے بعد فوراً دیا کرتے تھے، اب سنا ہے کسی اور جگہ منتقل کر دیا ہے. اور ان مناظر کو دیکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. ہم جدہ سے گزر رہے تھے تو میرا کزن ساتھ تھا، اس نے وہاں بھی کسی کو اس دن قتل کی سزا دی جانی تھی، تو گاڑی سے رکوائی نہیں اور کہا کہ آپ چلتے بڑھیں. وہاں 150-200 افراد سائڈ پہ گاڑی لگائیں، آپ یہ جہاں بھی مجرم کو جو سزا دی جا رہی ہے اسے وہاں دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، بس آپ کا حوصلہ چاہیے. اور یہ ویڈیو اب تو خیر یوٹیوب میں بھی ان پر پابندی لگا دی ہے کہ جو انسانیت کا قتل اور خون ہے وہ نہ دکھایا جائے. مگر سعودی عرب میں میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے، اور قتل کا بدلہ قتل ہے یا اس کے برسہ قصاص لے لیتے. ہمیں بھی ہمدردی تھی محمد مرسل سے، مگر مید بن عبداللہ المطہر جس کی فیملی سے جو میں ہمدردی ہے کہ اس کے بچے کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا. یہ کہتے ہیں کہ کوئی پیسے اور چھوٹا سا یا گاڑی کا کوئی معاملہ تھا، یہ بندہ اسے قتل کر کے وہاں سے بھاگا تھا. میری یہ چھوٹی سی کوشش تھی کہ میں جب بھی کوئی ویڈیو بناؤں نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ جب بھی میری کوئی ویڈیو بنتی ہے وہ میں پوری تحقیق کے بعد بناتا ہوں، اور اس میں آپ کو اصل حقائق بتانے کی کوشش کرتا ہوں. پاکستان کے بہت سارے مسائل ہیں جن پر میں نے ویڈیوز بنائی ہیں. امید ہے میرا یہ چینل سبسکرائب کر لیں گے اور میری حوصلہ افزائی بھی کریں گے کہ میں نے سچ کا ساتھ دیا، آپ لوگوں کو سچ بتایا.